18 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی، اپنی ماں فاطمہ ام الخیر، غوث پاک کی امی کا نام سب لوگ لیں، فاطمہ ام الخیر، بولے فاطمہ ام الخیر، فاطمہ ام الخیر۔ آپ فرماتے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ بغداد کا نام سنا سبحان اللہ تو کہہ دیں، ہاں کہتے میں علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا چاہتا ہوں؟ اونچی بولو، عمر کتنی ہے غوث پاک کی؟ 18 سال ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، ایک بات تو سن لی، جب آپ کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے تھے۔ 60 سال کی عمر میں کوئی پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی محبت اس کی ماں کے دل میں کتنی ہوگی۔ بے شک، لیکن پھر بھی غوث پاک کہتے ہیں میری ماں مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، مجھے حضور کا دین سیکھنا ہے جس سے ہم کو اور آپ کو دوری ہے۔ کانوینٹ میں پڑھا دیا بچوں کو، مدر ٹریسا اور پھر سینٹ جیویئر سینٹ جوزف میں اپنے بچوں کو ڈال دیا۔ صرف قرآن بچوں کو چھونے کے لیے ایک مکتب بھیجا ہے، چھو لیا اس کو رکھ دیا، پھر وہ موت مٹی میں اٹھاتا بھی نہیں ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کرتے کرتے 1 گھنٹے کا وقت نکال دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی موبائل کے سہارے سے زندہ انسان اللہ اکبر اس قرآن کو چھونے کو تیار نہیں ہے۔ جس قرآن کی تعلیم کی برکتوں کو دل میں بسانے کے لیے غوث اعظم نے اپنی ماں سے کہا میرے ماں میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے کیوں؟ کہا میں دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں کی آنکھ میں آنسو ہے، بولے میرے بیٹے عبد القادر جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ ہم اپنے بچوں کو یوں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، سمجھے، سب کچھ سکھا دیں گے، یہ نہیں بتائیں گے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، سب کچھ سکھا۔ جوتا پہننے کا طریقہ بچوں کو 2 سال میں معلوم ہو جاتا ہے، شرٹ کوٹ اور ٹائی لگانے کا طریقہ 3 سال کے بچوں کو پتا چل گیا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹے حرام نہ کھانا، سمجھے۔ ہم کو جب ہمارا مزاج بدلا تو میں ابھی کل کی پرسوں کی رات میں ایک صاحب کے مجلس میں تھا، میں نے حقوق پر تقریر کی تھی، شہر کے لوگوں کا حقوق، حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، اس موضوع پر بات کی تھی۔ تو جب پیسوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے تب بچے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنتے ہیں، جی بے شک، سمجھ رہے آپ۔ ایک صاحب جا رہے تھے، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، مدینہ شریف کے تھے، عبد الرحمن فرخ ان کا نام تھا، سنیں آپ، عبد الرحمن فرخ نام تھا، ان کی بیوی امی سے تھی۔ بولے اپنی بیوی سے کہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں اور کافی دن کے بعد آؤں گا، بہت ضروری کام ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں چلا گیا اور کام پہ کام، کام پہ کام پہ جب اتنا نکلا نا، میں 20-22 سال تک نہیں آ پایا مدینہ شریف، ان کا گھر مدینہ شریف میں تھا۔ کہتے ہیں 20-22 سال کے بعد جب مدینہ آیا نا تو دل میں خیال آیا کہ پہلے حضور کے دربار میں حاضری دے لوں، پہلے روضہ مصطفیٰ دیکھ لوں، کافی دن ہو گئے تھے دیکھا نہیں تھا۔ کہتے حضور کی مزار شریف پر گیا، پلکوں سے حضور کے دربار کی خدمت کی، اچانک میرے کانوں میں حضور کی حدیث شریف کی آواز آئی، قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ محدث مدینہ شیخ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں۔ تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے اس درس کلاس میں آیا جہاں محدث مدینہ شیخ ربیع حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ کہا میں دنگ رہ گیا، 70-80 سال عمروں کے لوگ بیٹھے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، اور 21-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا امامہ شریف سر پہ سجائے، جس کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا نشہ تھا، جس کے چہرے پر حضور کے چہرے کا نور تھا، جس کے لب و رخسار حضور کی وجہ سے مہک رہے تھے، حضور کی باتیں کرتا تو لوگ ایسا لگتا کہ جیسے حضور ہیں۔ حضور جہاں جہاں مسکرائے وہاں وہاں مسکراتا تھا، حضور نے اپنی تقریر میں جہاں جہاں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے وہاں وہاں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا۔ اہل مدینہ ماتم کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اس کا کلاس چل رہا تھا، اور بڑے بڑے علماء تڑپ رہے تھے حضور کی محبت میں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ کے رونے لگا، میں بھی خوب تڑپا۔ میں نے کہا وہ ماں کتنی مبارک ہوگی جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، وہ باپ کتنا خوش قسمت ہوگا جو جس کی گود میں اس نے پرورش پائی ہوگی، وہ خاندان کتنا عظیم ہوگا جس خاندان میں اس عظیم محدث کی آمد ہوئی ہوگی۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کہتے ہیں اس نے اپنی تقریر ختم کی اور شیخ محدث مدینہ ربیع نے، تو لوگ اس کے پاس پہنچے تو میں نے کہا چلو ان سے بعد میں ملاقات کریں گے۔ دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے 20-22 سال کے بعد گھر آیا تھا، اپنے دروازے پر پہنچا۔ کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نکل آئی، اس کے بالوں کی چاندی نظر آ رہی تھی، عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہا کون؟ تو میں نے کہا اوہ
کچھ دیر کے بعد پہچان لیا، کہا وہ عبد الرحمن فروخ ہے۔ میں نے کہا آپ میری بیوی ہے، سلام کیا، خوب روئی، اپنے دوپٹے میں خوشی کے آنسو، مجھے اندر لے گئی، میرے لیے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور جیسے میں بیٹھا نا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، جب میں یہاں سے آج سے 21-22 سال پہلے جا رہا تھا 30,000 روپے میرے پاس تھے۔ کتنے؟ سب لوگ بولے 30,000 روپے میرے پاس تھے، وہ 30,000 روپے میں نے تمہیں دیے تھے اور کہا تھا کوئی ضروری کام ہو تو اس کو استعمال میں لانا، کام نہ ہو تو اس کو رکھے رہنا، وہ پیسہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا بیٹھو، ابھی پائی پائی کا حساب دوں گی۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں تم نے گھر بھی نہیں بنوایا، وہ پیسے کدھر گئے؟ بولے بیٹھو سکون سے، تمہیں پائی پائی کا حساب دوں گی۔ تو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میری بیوی یہ بتا، وہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ بچہ کہاں گیا؟ کہا بیٹھو ابھی اس کا بھی حساب دوں گی۔ آئے بیٹھو بیٹھو ابھی اس کا بھی حساب۔ بڑے بڑے لوگوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کیا بنایا لوگ یار، وہ مریضوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ دعا کرو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے تو حلال پیسے کا بنائے، حلال پیسے کا بنائے، تاکہ وہ جب چمبر میں بیٹھے تو وہاں بھی حضور ہی کی محبت کو پھیلائے، غریبوں پہ رحم کرے، دوا لینے والوں کے پاس پیسے نہ ہو تو ان پر بھی مہربانی کرے۔ میں بڑی سچی بات کہتا ہوں۔ شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اس کا بھی حساب دوں گی، پیسے کا بھی حساب دوں گی، پہلے کچھ کھانا تو کھا لے۔ تو شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا، نعروں کی آواز آئی، نعروں کی آواز آئی، تو کہا کہ میں دوڑ کے اپنے گھر کے دروازے پر آ گیا، میری بیوی میرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں نے دیکھا کہ وہی محدث مدینہ شیخ ربیہ میرے گلی سے گزر رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ 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 دیکھ، یہی وہ عظیم محدث ہے جس نے میرے دل پر ایک ہی دن میں حکومت کر لیا ہے۔ کہا ہے میری بیوی، جب میری بیوی نے میری زبان سے محدث مدینہ کی تعریف سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو نکلے پلکوں پہ ٹھلک کر کے اس کے دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا میری بیوی رو رہی تھی، تو میں نے کہا رونے کی وجہ؟ کہا کچھ نہیں، تو کہا میں نے دیکھا کہ وہ محدث اور قریب آ رہا ہے، ادھر سے اور قریب آ رہا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، میری بیوی وہ تو اپنے ہی گھر کی طرف آ رہا ہے، ادھر آ کے ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا؟ اللہ اکبر، نہیں معلوم، سنیں بڑی غور سے سنیں میری بات، ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا آج اس نے میرا دل جیت لیا، بڑے بڑے محدثین کو، بڑے بڑے فقیہان حرم کو اس کی گفتگو پہ روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کتنا مبارک خاندان ہوگا جس خاندان میں محدث مدینہ شیخ ربیہ پیدا ہوئے۔ کہا وہ اور قریب آئے، میں نے کہا میری بیوی روتے جاتی تھی اور مسکراتی جاتی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے، وہ دوپٹے میں پوچھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اچانک وہ قریب آ گیا، اتنا قریب وہ محدث مدینہ شیخ ربیہ آ گئے کہ شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں ڈر گیا، وہ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، میرے ہی گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، مجھے دیکھ کے سلام کیا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے جھک کر کے ان کا ہاتھ چومنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ میرے ہی گھر میں داخل ہو گئے، میری بیوی کو سلام کیا، اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لڑکا ہے جو میرے گھر میں انٹری کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا بیوی سے بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا ابھی تم نے پوچھا ہے کہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کہاں گئی؟ سن، میں نے تم سے کہا نا وہ 30,000 روپے کا پائی پائی کا حساب دوں گی، دیکھ لو یہ وہی پیسے ہیں، یہ وہی بیٹا ہے، آئے وہی پیسے ہیں، وہی بیٹا ہے۔ کبھی اپنے پیسوں کا استعمال کر کے دیکھو یار، بچوں کو دے دیا، بیوی کو بیٹی کو دے دیا، وہ شاپنگ کر رہی ہیں، پرفیوم لگا کے مہک رہی ہیں، شیاطین ان کو اپنے انڈر میں لے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی نگاہیں ان پر جم رہی ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کو بھی 40 اشرفیاں دی تھیں، ان اشرفیوں کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ ایک مرتبہ غوث پاک کی ماں نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا، پہلی بات کیا کہی غوث پاک نے؟ میرے بیٹے عبد القادر کہاں جاؤ گے؟ بولے جاؤں گا عراق میں ایک شہر بغداد شریف، وہاں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ نظامیہ۔ حضور غوث پاک نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس مدرسے کا نام سب لوگ لیں، برکت کے لیے پھر لیں، جامعہ نظامیہ۔ وہ مدرسہ کتنا پیارا ہوگا جس مدرسے میں غوث اعظم نے پڑھائی کی ہوگی، وہ کیسا کمرہ ہوگا، وہ کیسی درسگاہ ہوگی، سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب بچپن میں مدرسے جاتا تھا نا تو فرشتوں کی آواز سنتا تھا، فرشتے کہتے تھے اے لوگو ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ میرے لیے جگہ گھیر کے رکھے تھے فرشتے، یہاں کوئی نہ بیٹھے گا، یہاں اللہ کا ولی عبد القادر بیٹھے گا۔ غوث پاک کی ماں کہتی بیٹے جا، تو دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے میں جب گھر سے نکلا نا اپنا جھولا لے کر کے، اپنا سامان لے کر کے، میری ماں نے کہا بیٹے تعال عبد القادر، ادھر 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 ادھر۔ کہتے میں اپنی ماں کے پاس پھر آ گیا، میری ماں نے کہا بیٹے عبد القادر یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ بیٹھی تو یہ مائیں، پوچھو ان سے، ان کے بھی گود میں 2-2 سال کے بچے، ہم لوگ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، بتاؤ کوئی ماں ایسا کہہ سکتی ہے؟ اور روتے ہوئے نہیں ہنستے ہوئے کہا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، بس جس میں ملاقات اب نہیں ہوگی،
جسم کے ساتھ، جا میرے بیٹے، میری آنکھ میں خوشی کے آنسو ہیں۔ غوث پاک کی امی کہتی ہیں جا میرے بیٹے ایک تحفہ تو لیتے جا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں وہ تحفہ کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک کی امی جان کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے مجھے ایک امانت دی ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کو تیرے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا، بیٹا وہ عبد القادر وہ اپنا وظیفہ تو لے لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وہ وظیفہ بتایا۔ بعد میں غوث اعظم جب 86-90 سال کے ہوئے تو فرما رہے تھے اے لوگوں، میں نے بڑھاپے کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنا میں نے کبھی بند نہیں کیا جو وظیفہ مجھے میری ماں نے بتائے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو مجھے جتنی پوسٹ بڑھی ہے میری، جتنا میرا پرموشن ہوا ہے ولایت کی دنیا میں، سب اسی وظیفے کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ دل سے میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس وظیفے کو پڑھ لوں گا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بغداد شریف میں بڑے عظیم بزرگ سید محمود قادری سائیں شاہ صاحب نے عطا فرمایا تھا ماشاءاللہ، بہت مبارک وظیفہ ہے۔ پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نہیں آئی اب کی کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ یہی وظیفہ ہے جس کو غوث اعظم پڑھتے فرمایا کہ میرا پرموشن اسی وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا پرموشن، بولے وہ پیسے دے کے ہوا ہے۔ یہ فرق ہے۔ حضور غوث پاک اس دعا کو لے کے واپس آئے۔ ہمدان ایران میں ایک شہر ہے جہاں کیچڑ بہت رہتا ہے، دلدل زمین ہے، یہیں پر ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے حضور غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے، ہاں ہاں میری بھی صدری میں پیسے ہیں، جھوٹ نہیں بولے غوث اعظم، 60 ڈاکوؤں نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کیا تھا۔ کتنے؟ سب لوگ نہیں بولو گے کتنے؟ غوث پاک کتنی عمر میں بغداد شریف آئے تھے؟ سب لوگ بولو بھائی۔ 18 سال کی عمر میں غوث پاک بغداد شریف آئے تھے۔ آئے تو جس محلے میں مدرسہ تھا غوث پاک کا، اس محلے کا نام تھا باب العزج۔ باب العزج، زے ہے بعد میں جیم ہے، باب العزج۔ اس ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ، اس کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی۔ اس مدرسے میں غوث اعظم نے 7 سال تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال؟ سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے سال؟ جو باتیں میں نے پڑھی وہ بتا رہا ہوں، بہت ساری باتوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 سال تو حضور غوث پاک نے تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک۔ آئے تھے کتنی عمر میں؟ اونچی بولیں، کتنے ہوئی؟ کتنی؟ 25۔ جب 25 سال غوث پاک کی عمر ہو گئی تو حضور غوث اعظم سرکار یہ تھیوری حاصل کر چکے تھے، وہ پریکٹیکل حاصل کرنے کے لیے زبان درست ہو گئی، درست جسم کا ہر عضو تھا ماشاءاللہ، لیکن دل میں وہ نور مصطفیٰ کا ظاہر ہونا بھی نظر آنا چاہیے لوگوں کو۔ اسے پریکٹیکل کہتے ہیں، اسے چلہ کہتے ہیں، اسے مجاہدہ کہتے ہیں، اسے ریاضت کہتے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو مدائن کہتے ہیں۔ مدائن بڑا پرانا نام ہے حضرت، مدائن کہتے ہیں۔ اسی شہر میں ان کی مدار شریف ہے جن کو حضور نے اپنا فیملی ممبر کہا، حضرت سلمان فارسی۔ زور سے بولو۔ اسی مدائن میں ان کی مدار شریف ہے جو حضور کے 1.25 لاکھ غلاموں میں سب سے پرائیویٹ صحابی رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی مدائن شہر میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کے نام سے کنڈا کی نیاز آپ کیا ہوتی ہیں، امام جعفر صادق کے سگے بھائی امام طاہر آرام کر رہے ہیں۔ اسی مدائن میں ایک اور مزار شریف ہے جو عظیم صحابی حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ گئے؟ 4 عظیم شخصیتیں یہاں پر آرام کریں۔ اسی مدائن کے کنارے پر ایک محل ہے، کسرا کا محل، جو حضور مکہ شریف میں 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے تھے نا، یہ کسرا کا محل پھٹ گیا تھا۔ دنیا کے 2 سپر پاور حکومت، ایک قیصر ایک کسرا۔ کسرا کا محل، وہ قیصر کا محل یہ تھا، کسرا کے کنگورے ٹوٹے تھے روم اٹلی میں، تو یہ وہ محل تھا جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیوار پھٹ گئی تھی۔ اتنی پھٹ گئی ہے مجھے یاد نہیں میں کتنی مرتبہ ادھر سے آیا گیا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، اس کسرا کے محل کی بات، وہ قیصر کے محل کی بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں جاتا تھا بہت زیادہ، وہ بڑی نشانی ہے حضور کی پیدائش کی۔ اس نے نجومیوں سے کہا یا دیوار میری محل کی کیسے پھٹ گئی؟ تو نجومیوں نے کہا لگ رہا ہے کہ مکے میں وہ نبی آ گیا ہے، ہائے ہائے مکے میں وہ نبی آ گیا ہے جو تمہاری حکومت کے پائے ہلا دے گا۔ ابھی تک وہ قیصر کا وہ محل موجود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
قریب میں، اسی کے قریب میں ایک برج اجمی ہے جہاں غوث پاک کبھی کبھی دوپہر میں آرام کرتے تھے. اسی کے قریب میں ایک جنگل ہے جس جنگل میں غوث اعظم نے 25 سال تک اللہ 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 پڑھے، اللہ 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 اللہ، دل سے پڑھے، سب کی آواز رکھیے، اللہ 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 اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں اللہ اللہ کرتا تھا نا اکیلے، تو جنگل کے شیر چیتے میرے قریب میں گولائی مار کے بیٹھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے میرے ساتھ اللہ اللہ. سبحان اللہ. 25 سال تک حضور غوث پاک نے اس جنگل میں گزارا. 18 سال میں بغداد شریف آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی. کتنی عمر ہوئی تھی بولے؟ اب 25 سال مدائن کے جنگل میں تھے، اب کتنی ہوئی ٹوٹل؟ بولے کتنی؟ اور ٹوٹل غوث پاک کی جو عمر شروع سے آخر تک ہے وہ 91 ایئرس ہے. 9 کم 100 سال، 51 سال عمر شریف غوث پاک کی، 91 ایئرس. اب کتنے بچے 50 سال میں؟ 50 سال کے بعد 41. ٹھیک ہے، 41 سال بچے. اب حضور غوث پاک سرکار جب مدائن کے جنگل سے نکلے نا، اب پھر بغداد شریف میں آئے. اب تھیوری اور پریکٹیکل دونوں حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. اب جب بغداد شریف میں آئے تو بولے میرے مولا عبد القادر کہاں جائے؟ سنیں اب غوث پاک کی باتیں سنیں. میں آپ کو ایک جغرافیہ کی باتیں کر رہا تھا، اور یہ الگ ٹاپک ہے، وہ جیلان کا نام جیلان کیوں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایک الگ موضوع ہے، دقت ہو جائے گی. اب مجھے یہاں سے باتیں تھوڑی سی سپیڈ میں بڑھانی ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا وہ عبد القادر کہاں جائے؟ عبد القادر کے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی میرے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے، یہ شہر. بولے نا 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 میرے مولا یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ ٹپوری قسم کے لوگ ہیں، اوباش لوگ ہیں. آواز آئی عبد القادر یہ شہر میں نے تیرے لیے بنایا. کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ بہت ہلکے میں نہ لیں اس شہر کو. کس شہر کی؟ مجھے بولو کس شہر کی؟ بغداد کی. صوفیہ فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. بغداد کوئی ایسا ویسا شہر نہیں ہے بھائی، ایسا ویسا شہر نہیں ہے جس شہر میں سرکار غوث اعظم پوری عمر گزارتے تھے. ہاں بڑا مبارک شہر ہے. اس شہر میں کتنے بڑے بڑے ولی ہیں بتا دوں آپ سے. اسی شہر میں شیخ ابو خمرہ ہندی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں امام غزالی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں ابو الحسن نوری آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں ابو بکر شبلی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں بشر حافی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں محبتوں کے امام منصور حلاج آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں سرکار مولا علی کے لاڈلے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے سرکار حبیب اجمی آرام کر رہے ہیں، سرکار داؤد طائی آرام کر رہے ہیں، تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں ہارون رشید کی بیوی زبیدہ آرام کر رہی ہیں، اسی شہر میں امام موسیٰ کاظم آرام کر رہے ہیں، ان کے پوتے امام جواد تقی آرام کر رہے ہیں، امام اعظم کے شاگرد امام یوسف آرام کر رہے ہیں، غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا شیخ معروف کرخی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں شیخ سری سختی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں شیخ جنید بغدادی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں نبی یوشع بن نون آرام کر رہے ہیں. خوش ہو جاؤ قلندرو، اسی شہر میں بہلول دانا آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں ذوالنون مصری آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں ابراہیم خواص آرام کر رہے ہیں، اور اسی شہر میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں عبد الجبار جیلانی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں ابو صالح جیلانی آرام کر رہے ہیں. خوش ہو جاؤ اسی شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی آرام کر رہے ہیں. یہ شہر مبارک شہر ہے جسے کعبۃ العشاق کہا جاتا ہے، جسے عاشقوں کا کعبہ کہا جاتا ہے. کتنے لوگوں کے دلوں میں غوث پاک کے شہر کو دیکھنے کی تمنا ہے. دعا کرو سرکار کے دربار کے سرکار کرم فرمائے سب کو بغداد شریف حاضری کی توفیق مل جائے. حضور غوث پاک فرماتے میرے مولا میں اس شہر میں نہیں رہوں گا، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. بولے نا 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 میرے مولا یہاں کے لوگ اوباش ہیں. معلوم ہے کتنے حالات خراب تھے پوری دنیا کے جب غوث پاک آئے. عورتیں اتنا کم لباس پہنتی تھی کہ جو پرہیزگار لوگ تھے یہ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے. اتنے حالات خراب تھے. غوث پاک کے سامنے سب سے بڑی ٹریجڈی تھی بدعملی اور رافضیت کی تھی. سمجھے آپ؟ فرماتے میرے مولا نہیں میں یہاں نہیں رہوں گا. آواز آئی عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. اب غوث پاک مچلے تو کہتے میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کوتوال سے نہیں کہہ سکتے، آپ دروغہ سے نہیں کہہ سکتے، آئی جی ڈی آئی جی سے نہیں کہہ سکتے. جو بات غوث پاک نے رب سے کہی ہے. بولے میرے مولا اگر میں بغداد میں رہوں گا میری نیوکتی یہی ہے تو پھر میری کچھ شرطیں بھی ہیں.
فرمایا رب نے بول میرے عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائی. کتنی؟ اونچی بولو کتنی؟ 70 شرطیں. آواز آئی عبد القادر تیری ہر شرط کو میں نے 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی ہے. پھر غوث پاک تقریر کر رہے تھے اپنی مجلس میں جب بہت عنفوان شباب میں، بولے اے لوگوں 70 شرطیں میری رب نے قبول کی، اگر کہو تو ان میں سے ایک ہی بتا دوں. ان میں سے ایک ہی بتا دوں. غلاموں نے کہا حضور بتا دیں. غوث پاک فرماتے ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی. میں نے کہا میرے مولا جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. آئے آئے اللہ نظرہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. قادری فقیر و مبارک ہو، میرے آقا غریب نواز کے ملک کا صدقہ کھاتے ہو. غریب نواز سے بولو خواجہ صاحب مجھے غوث پاک کی محبت دلوائیے. مراد شاہ سرکار سے بولو سرکار مجھے غوث پاک کی محبت دلوائیے. کیا آپ نہیں مانگ سکتے؟ یہ مانگے آپ. جس کو غوث پاک کی محبت مل گئی اس کو مراد علی شاہ چشتی مل جائیں گے، غریب نواز صابر پاک مل جائیں گے، محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء مل جائیں گے، بابا تاج سرکار وارث پاک سرکار بانسا سرکار مسوری شریف بریلی کے تاجدار مل جائیں گے انشاءاللہ. بولو. غوث پاک فرماتے جب میری ماتیں رب نے قبول کر لی تو میں بغداد شریف میں ٹھہر گیا. میں اب جس محلے میں غوث پاک پہلے تھے اس کا نام تھا باب العزج. اب جب اس محلے میں غوث پاک آئے تو نام بدلا. پہلے اس کا نام تھا باب العزج، اب ہو گیا باب الشیخ. کیا ہوا؟ نام رکھو یاد رکھو کام آئے گا. کیا ہوا؟ پہلے اس مدرسے کے محلے کا نام تھا باب العزج، اب غوث پاک آئے تو باب الشیخ ہو گیا. پہلے اس مدرسے کے سربراہ اعلیٰ کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی، اب جب غوث پاک آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہو گیا. پہلے اس مدرسے کا نام تھا جامعہ نظامیہ، مدرسہ کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ لیں آپ. اس ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ، جب غوث پاک آئے تو اس کا نام جامعہ قادریہ ہو گیا.